سائنس کہتی ہے زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، گمراہ ہوتے دیر نہیں لگتی. اعلی حضرت کہتے ہیں زمین ٹھہری ہوئی ہے. او بھائی زمین ٹھہری ہوئی ہے. یہ دین ہے جو آپ کافروں کو پیش کریں گے. زمین ٹھہری ہوئی ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کے کیا؟ زمین سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اونچی سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. سمجھ کہاں سے آنی؟ وہ سمجھانے والے کو بھی نہیں پتا کہ میں کیا سمجھا رہا ہوں. زمین گھومتی نہیں ہے. اعلی حضرت کہتے ہیں زمین ٹھہری ہوئی ہے. اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا. کتاب لکھی، صرف زبانی نہیں کہا. کتاب کا نام الفوز المبین. یہ لکھ چڑھا نے، اونچی یہ لکھ چڑھا نے. دنیا لگی ہوئی ہے اس کتاب پر. آج ویلے بیٹھے نے، کام ہو رہا ہے اس پر. بونگیاں. السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حمزہ احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ریئلٹی آف غوث اعظم فیک سٹوریز. تو نام نہاد مولانا صاحب کی ایکسپوزنگ کرنے سے پہلے اور ان کے جھوٹ آپ لوگوں کو بتانے سے پہلے میں آپ کے قیمتی 2 منٹ لینا چاہتا ہوں اور یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کے فرقے، آپ کے عقیدے اور آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے. کیونکہ مجھے اختلاف ہے تو صرف اور صرف ان جھوٹی کہانیوں سے ہے اور ان لوگوں سے ہے جو ان کہانیوں کو سچ مانتے ہیں. میں آپ کو یہ آج پروف کرنے والا ہوں کہ یہ لوگ شرک کر رہے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے تو خود کی بنائی ہوئی نماز بھی ایجاد کر لی ہے. انہوں نے پتھر کو خدا نہیں تو خدا جیسی حیثیت بھی یہ لوگ دینے لگ گئے ہیں. اور الیاس قادر صاحب کی وہ غلیظ بات بھی آپ کو بتاؤں گا جو انہوں نے اپنی بک میں پاک ہستی کی شان میں لکھی ہے. دوستو یہاں پر ایک بات کو سمجھیں کہ عقیدے کے آگے بندہ بے بس ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ ایک بریلوی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور آپ کا عقیدہ بھی ان کے جیسا سیم ہے، تو اگر میں آپ سے کہوں کہ الیاس قادر صاحب ایک جھوٹے شخص ہیں تو یقیناً آپ میری بات سننے سے پہلے ہی ہزاروں گالیاں نکال دیں گے اپنے منہ سے اور یقیناً وہابیہ دیوبندی کا ٹیگ بھی لگا کر اپنی جان چھڑانے کی کوشش کریں گے کہ یہ تو وہابی ہے جب ہی ہمارے خلاف بھونک رہا ہے. اور یہ سچ بھی ہے، جتنا وہابی اور دیوبندی ان بریلوی بھائیوں کے خلاف ہیں شاید کوئی بھی نہیں ہے. لیکن الحمدللہ میں صرف ایک مسلمان ہوں اور پروفٹ پیس بی اپون ہم نے مجھے ایک مومن کا ٹیگ دیا ہے، نہ کہ کسی وہابی بابی کا. میں آپ کے خلاف نہیں ہوں، نہ ہی الیاس قادر صاحب کے اور نہ ہی ان لوگوں کے جن کو میں آج ایکسپوز کرنے والا ہوں. پھر بھی آپ لوگ وہابی یا دیوبندی یا شیعہ سمجھیں مجھے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں آلریڈی ہی دیوبندی اور وہابیوں اور شیعہ کے عالم دین کو ایکسپوز کر چکا ہوں جو مسجد اور مدرسوں میں بدفعالی کرتے ہیں معصوم بچوں کے ساتھ. اور یہاں میں بریلویوں کی سائیڈ لوں گا کہ الحمدللہ ابھی تک بریلوی مسلک کے مدرسے یا فیضان مدینہ میں ایسا بدفعالی کا کوئی کیس میری نظروں کے سامنے سے نہیں گزرا ہے، کیونکہ پرسنلی یہ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو آج میں آپ کو لاجیکل پروف بھی دوں گا اور قرآن کے ورسز بھی بتاؤں گا کہ کیسے آپ کے نام نہاد مولانا آپ کو جھوٹ بتا رہے ہیں. میں آپ کے ہر کامنٹس کا رپلائی بھی کروں گا، لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ آپ علمی رائے دیں گے تاکہ میں بھی آپ سے کچھ سیکھ سکوں. سو ایک اور ریکویسٹ یہ ہے کہ ویڈیو پوری لازمی دیکھیے گا کامنٹس کرنے سے پہلے، اور انسٹاگرام کا لنک آپ کو کامنٹ سیکشن میں مل جائے گا. سو لیٹ اسٹارٹ دس ویڈیو. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ایک اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، اور ایک ولی کا کام یہی ہوتا ہے کہ میجورٹی کو اللہ تعالیٰ کے قریب کیا جائے نہ کہ خود کے. اور 110% آئی ایم شیور کہ جو کرامت آج کے دور میں ہمارے پیارے باپا جانی اور کوکب نورانی صاحب بتاتے ہیں ان کا شیخ عبدالقادر جیلانی جیسی پاک ہستی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سب جھوٹ ہے اور کہانیاں ہیں جو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ جوڑ دی جاتی ہیں. دوستو سپوز کریں کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ پرکاش جو کہ ایک ہندو سادھو تھا، وہ جب دنیا کے کسی کونے سے بیٹھ کر جب کوئی تقریر کرتا تھا تو اس کے چاہنے والے دوسری دنیا کے کونے پر سنتے تھے، وداؤٹ ٹیکنالوجی، وداؤٹ واکی ٹاکی، وداؤٹ موبائل. تو یقیناً آپ اس ہندو پر ہنسیں گے بیکاز دس از امپاسبل. لیکن پھر آپ کیوں اس بات پر سبحان اللہ کہتے ہیں؟ کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ حضرت سیدنا غوث اعظم بغداد میں بیٹھ کے تقریر فرماتے تھے اور مصر والے مصر میں بیٹھ کے سنتے تھے. مائک نہیں تھا، اسپیکر نہیں تھا، ایمپلیفائر نہیں تھا، واکی ٹاکی کوئی اور سسٹم نہیں تھا. روحانیت کا یہ عالم کہ آپ اپنے ممبر پر ہیں اور پوری دنیا سن رہی ہے. تو میرے پیارے سے مدنی منوں اور مدنی منیوں، معزز صرف انبیاء کرام کو نصیب ہوئے تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے. اور یہ لوگ خود کہتے ہیں کہ اب لوگ ہماری کہانیوں پر یقین نہیں کرتے ہیں. خود سن لیں.
ہاں میں کہوں گا تو میرے کالج پڑھنے والے، یونیورسٹی پڑھنے والے سارے وہ کہیں گے دیکھو مولانا صاحب اب دنیا ترقی کر گئی ہے، اتنی باتیں پہلے چل جاتی تھیں اب نہیں چلیں گی، اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے۔ اب مسئلہ یہ بن گیا، پہلے سنی دلیل نہیں مانگتا تھا، کہتا ٹھیک ہے، اب سنی بھی کہتا ہو نہیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہاں ہمارے اندر بھی کمی ہے نا۔ دوستو بائی دا وے کچھ دن پہلے میں فیس بک اسکرول کر رہا تھا، دین میری نظر اس ویڈیو پر پڑی تو ایک کامنٹ سامنے سے گزرا جس نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا۔ آپ بھی غور سے سنیے گا اس کامنٹس کو اور اس کے بارے میں بتائیے گا۔ تو لکھنے والا لکھتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی یہ سن کر کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، اور اس سے بھی زیادہ حیرت ہوئی یہ سن کر کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں۔ دوستوں ان لوگوں نے اتنا جھوٹ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے مشہور کیا ہے کہ اگر یورپین اردو سیکھ گئے نا تو وہ آپ پر صرف اور صرف ہنسیں گے۔ آئیے میں آپ کو اب الیاس قادری صاحب کے کچھ جھوٹ دکھاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور ان کے خلاف کوئی بات بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور جتنی کرامتیں بتائی جاتی ہیں جیسے ہوا میں سیب پیدا کر دینا، شیخ عبد القادر جیلانی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک پر جانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر سے باہر آ جانا، استغفر اللہ، یا کعبے کا خود آ کر غوث پاک کا طواف کرنا، یا مردوں کو زندہ کر دینا، یا ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر 40 سال تک قرآن پڑھنا، استغفر اللہ، یہ سب جھوٹ پر مبنی ہے۔ آئیے آپ کو ریفرنسز کے ساتھ بتاتا ہوں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دوسروں سے مدد مانگنے کا منع بھی تو نہیں کیا ہے نا، جہاں منع کرنے کی آیتیں ہیں نا وہ بتوں سے منع کیا گیا ہے۔ استغفر اللہ، دوستو یہ بالکل جھوٹ بات کی ہے انہوں نے، میں ان کے بالکل بھی خلاف نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو پروف کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربکہم الوسیلہ، اور جن کو تم پکار رہے ہو نا مدد کے لیے وہ تو خود اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اب میرے ویورز آپ مجھے بتائیں کہ کیا بت اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں؟ کیا یہ اللہ پر جھوٹ افطرا کرنا نہیں ہے؟ چلیں اور ریفرنسز دیتا ہوں میں آپ لوگوں کو۔ دوستو آپ لوگ اب یہ سنیں کہ حضرت محمد پیس بی اپون ہم قبر مبارک سے باہر آ گئے، استغفر اللہ۔ اس بات کی دلیل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ ہمارے آنے والی نسلیں ان سب چیزوں کو سن کر یا تو سیکولر ہو جائیں گی یا ایتھیسٹ بن جائیں گی۔ ہماری دعوت اسلامی بنی نہیں تھی، داڑھی والے تھے، بہت پکے سنی تھے، قادری تھے، وہ مجھے مدینہ شریف میں ملتے تھے، وہ بھی حج پر آئے ہوئے تھے۔ ایک بار انہوں نے بولا کہ بس میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے، تو میں نے سید قطب مدینہ حیات تھے ان دنوں، حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بولا وہ بس میں نے ان کو بولا اور آپ کو بول رہا ہوں۔ انہوں نے بولا کہ میں ایک بار سبز جالیوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو بولا اچانک وہ سبز جالیوں کے اندر سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر نکلے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے فرمانے لگے کہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ بولا میری حالت خراب ہوگی اور میرے منہ سے کچھ نکلا ہی نہیں۔ دوستو اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ آپ ان کے الفاظوں پر غور کریں، پھر میں آپ کو قرآن کے ریفرنسز دے کر بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، تیری نگاہ کی بات ہے، تیری نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ مصیبت ٹال دینا کام کس کا، غوث اعظم کا۔ حضور فریاد رس غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو کوئی مصیبت میں مجھے پکارے، مجھ سے مدد چاہے، میں اس کی مصیبت کو اس سے دور فرماؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دوستو غور سے سنیے گا اس آیت کو، کہ اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے اور ان کو ان کے پکارنے کی خبر ہی نہ ہو، اور قیامت والے دن دوستو یہ ہستیاں ان کی دشمن بن جائیں گی اور وہ کہیں گی کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمیں پکارا ہے۔ لیکن آپ لوگوں کو کیسے یہ سب باتیں پتہ ہوں گی؟ کیونکہ جس قوم کا یہ عقیدہ ہو کہ 11 مرتبہ سورہ اخلاص سے چند قرآن ورد کرنے سے پوری زندگی
زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہوں وہ کیا قرآن کو سمجھے گی؟ کیونکہ قرآن تو سورہ بقرہ آیت 171 میں یہ کہتا ہے کہ جو لوگ بزرگوں کی تقلید میں آنکھیں بند کر کے یقین کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے جانوروں کا ریوڑ، اور اس میں سننے اور سمجھنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہوتی۔ دوستو اس کے علاوہ مزارات پر جانے کا سنت بھرا طریقہ بھی یہ لوگ بتاتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو مزار تھے ہی نہیں۔ اس کے آغاز تو ایران سے ہوا، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 500 سال بعد آنے والی شیخ عبد القادر جیلانی کی ایجاد کردہ نماز۔ کیا یہ دین میں اضافہ نہیں ہے؟ جبکہ دین تو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا تھا۔ یہ سنیے اور یقین جانیے کہ میرے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یہ باتیں منسوب ہیں۔ اتنی پاک شخصیت کبھی ایسا نہیں کر سکتی، نہ کہہ سکتی ہے۔ نماز غوثیہ خود حضرت نے تعلیم فرمائی ہے، بس یہ سن لو کہ غوث پاک نے ایک نماز سکھائی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ فرمایا جو کسی کو جائز حاجت ہو، کسی کی مراد ہو، وہ 2 نفل پڑھے نماز حاجت، اس کا نام ہے نماز غوثیہ، 2 رکعت، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص قل ہو اللہ۔ کتنی مرتبہ؟ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ وہی طریقہ نماز کا، صرف 11 مرتبہ قل ہو اللہ شریف۔ جب 2 رکعتیں ہو جائیں تو پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ کتنی مرتبہ؟ اور بغداد کی طرف 11 قدم چلے۔ ٹھیک ہے جی۔ دوستو جب اتنا بتا دیا تو ایک اور بات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ تاریخ ایسی قوموں سے بھری پڑی ہے جو پتھر کے بت بنا کر اس کی پوجا کرتے تھے یا پتھر کی پرستش کرتے تھے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں پتھر کے بتوں کو بھی توڑا تھا۔ دیکھیں کیا جسٹ ایک پتھر سے اتنی عقیدت ٹھیک ہے؟ آنے والے دور میں کہیں اس پتھر کی ہی ہم لوگ عبادت نہ کرنے لگ جائیں۔ دوسری التجا کی اور جو دل میں خواہش تھی وہ پتھر نہیں اٹھا، اب میں تیسری کوشش کرنے جا رہا ہوں۔ اور دوستو اس کے علاوہ مولانا الیاس قادر صاحب اپنی کتاب سانپ نما جن میں اپنے پیر و مرشد شیخ عبد القادر جیلانی عرف غوث اعظم کے متعلق یہ لکھتے ہیں کہ ایک رات میں 40 بار احتلام ہوا اور وہ 40 بار ہی نہر میں نہا کر آئے۔ استغفر اللہ۔ کیا یہ سب اتنی پاک ہستی کی شان میں توہین نہیں ہے؟ دوستو دیکھیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ عقیدہ کیسے بنتا ہے۔ مثال کے طور پر میرا کوئی کام نہیں ہو رہا اور میں لگاتار اس کام کی دعا کر رہا ہوں، پھر مجھے کسی نے بتایا کہ فلاں بابا کے در پر جاؤ ہر مراد پوری ہوگی، دین میں وہاں گیا اور میں نے دعا کی اور اتفاق سے مجھے اسی وقت وہ ملنا تھا اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی، تو وہاں میرا یہ عقیدہ بن جائے گا کہ مجھے فلاں بزرگ نے یہ عطا کیا، تو پھر میں لوگوں کو بھی ایک کی چال لگا کر بتاؤں گا، اور ہوتا بھی یہی ہے۔ تو یہاں سے یہ عقیدہ پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے آگے بندے کو کچھ نہیں سمجھ آتی ہے۔ دیکھیں ہر کام اپنے وقت پر ہوگا، چاہے کوئی سی بھی دعا کر لو، کوئی سے بھی در پر چلے جاؤ۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے ایک قانون سیٹ کر دیا ہے، چاند دن میں نہیں نکل سکتا اور نہ ہی سورج دن میں، چاہے جتنی دعا کر لو، جتنی منتیں مانگ لو، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قانون کی حیثیت سے اپنے وقت پر آپ کو ملے گی، ورنہ نہیں یقین تو پریکٹیکل کر لیں۔ آپ 1000 یا 2000 مرید اپنے بزرگ کی گریب پر جائیں جن کو آپ اپنا سب کچھ مانتے ہوں، اور ان سے یہ دعا کروا لیں کہ کشمیر آزاد ہو جائے یا پاکستان دنیا کا نمبر 1 کنٹری بن جائے۔ یہ دعا ہرگز اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک ہم اپنا نظام، اپنے اعمال اور اپنی زندگی ایک خدا کے نازل کردہ قوانین کے تحت نہ گزاریں۔ تو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دوستو باقی ایک ریکویسٹ آپ سے یہ بھی ہے کہ یار یہ کوئی میرے بھائی تھے جو بریلویوں کو گالی دے رہے تھے، تو پلیز ایک دوسرے کو گالی نہ دیں بلکہ اپنی رائے دیں، کیونکہ حشر کے میدان میں آپ سنی شیعہ وہابی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرقوں میں بٹنے کی تعلیم نہیں دی ہے۔ تو دوستو یہی تھی آج کی ویڈیو۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو کافی زیادہ انفارمیٹیو لگی ہوگی اور آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ دوستو اگر آپ لوگ پارٹ 2 چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔